الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ذمہ داریاں پورا کرنے کا مقام ہے۔ ہم سب اس دنیا میں ذمہ دار ہیں۔ ادا ہوگی ذمہ داری تو ہوگی رب کی مہربانی۔ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت دار الاجور ہے، اجر پانے کی جگہ ہے۔ جزا یا سزا، انعام یا عذاب ہمارے حق میں ہمارے اعمال کے مطابق طے کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا دار الحقوق ہیں، یہاں حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ بندے کے ذمے حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ یہ دو حقوق دو قسم کے ہر بندے پر عائد ہیں۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ اللہ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہی کرنے دھرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی سجدے کے لائق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں کسی کو شریک نہ مانا جائے۔ وہ تنے تنہا اس پوری کائنات پر حکمراں ہے، بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا حق ہے۔ اور جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف، استغفار، ان تمام کو بھی وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق العباد کا معاملہ ذرا مشکل ہے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، خود بندے کے اپنی ذات پر بھی حقوق ہیں۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے،
ہم اپنی طرف سے اس جسم میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے، اسی لیے تو آتم ہتیا حرام ہے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ تو جب جسم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور جسم میں جس عضو کا کام ہے وہ عضو، وہ پارٹس اگر وہی کام کرے تو سجتا ہے، اور یہی بندہ ہونا اس کی علامت ہے، بندے کو بندگی سجتی ہے۔ تو ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بلکہ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق کیا کیا ہیں۔ تو بہرحال بندہ ذمہ دار ہے، اللہ کے حقوق بھی اس پر ہیں، بندوں کے حقوق بھی اس پر ہیں۔ ایک بزرگ اپنے مریدین کو اکثر ایک نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا بے وفائی کبھی نہ کرنا، یہ جملہ کہتے تھے، بیٹا بے وفائی مت کرنا، بیٹا با وفا بنو۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ جب بھی ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں تو ایک نصیحت زیادہ تر یہ کر دیتے ہیں کہ بیٹا با وفا بنو، بے وفائی نہ کرنا۔ یہ بے وفائی نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ذرا آپ ہمیں سمجھائیں۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا بے وفائی 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور ایک اپنی ذات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بے وفائی تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں 3 ٹائم گرم گرم اپنی روزی کھلاتا ہے، اس اللہ رب العزت نے ہمیں ہر قسم کی فیسلٹی دے رکھی ہے۔ چاند جیسے خوبصورت بچے ہیں، محبت کرنے والی بیوی ہے، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، سب کچھ ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہر قسم کی فیسلٹی تمہیں دے رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کے مالک ہیں، ہماری زندگی اور موت کے مالک ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے کارساز ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ یہ پہلی قسم کی بے وفائی ہے۔ اور دوسری قسم کی بے وفائی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے وفائی کیا مطلب؟ مخلوق کو تکلیف پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا، ورنہ مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہمیں دل کے کانوں سے سننا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ شرک کے بعد، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کرنے کے بعد، اس دھرتی پر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور تکلیف پہنچانا صرف مار دینا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کل کے نئے نئے فیشنیبل تکلیف پہنچانے کے طریقے ہیں، جیسے واٹس ایپ ہے، کوئی میسج کسی کی اجازت کے بغیر، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فارورڈ ہو، ہم نے فارورڈ کر دیا۔ کوئی حدیث شریف آئی تھی، تحقیق بھی نہیں کی، صحیح ہے غلط ہے، آگے وائرل کر کے سمجھتے ہیں دین کی خدمت کر دی۔ اشاروں میں تکلیف پہنچانا، تو تکلیف پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور تیسری بے وفائی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ گناہ کر کے آدمی اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ تو وہ بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا بے وفائی کبھی نہ کرنا، بیٹا با وفا بنو۔ تو مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مطلب ہے؟ جب بھی نصیحت کرتے ہیں کہتے بیٹا بے وفائی نہ کرنا، با وفا بنو۔ تو بزرگ نے سمجھایا کہ 3 قسم کی بے وفائی آدمی کرتا ہے، ان سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کو اپنا معبود مانو، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خاص خیال رکھو۔ آدمی عبادات کے راستے سے دینداری میں داخل ہوتا ہے اور معاملات کے راستے سے دینداری سے نکل جاتا ہے۔ مسلمان نام کا رہ جاتا ہے، کام کا نہیں رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ بیٹا بے وفائی نہ کرنا۔ اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے با وفا بندے بنے،
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جب ہم ان کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے باوفا بندے بنیں گے۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی 3 اہم ذمہ داریاں بیان کی ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، مجھے بڑی بڑی باتیں کرنا نہیں آتا ہے۔ جو ذمہ داری کی جگہ ہے، کرسی رسول، منبر رسول ذمہ داری کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا نیابتاً بیٹھتا ہے، نائب بن کر بیٹھتا ہے، اپنی شرافت کے لیے، شان کے لیے نہیں۔ منبر رسول ہے، کل پوچھا جائے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بول کیوں یہ بولا تھا، پھر کیا جواب دے پائیں گے؟ تو منبر رسول، کرسی رسول ذمہ داری کی جگہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مل جائے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھنا، کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پڑھنا یہ میرا مشغلہ ہے۔ تو آج آپ کو میں قرآن سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بتلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت سے مراد اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر اپنی مہربانی نازل کرنا چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کو دین اسلام دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کا احسان ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس موت تک سلامت رہے، ورنہ موت کے وقت سارا کالا چٹھا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پوری زندگی کا کیا کرایا موت کے وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی کیسی گزری تھی موت پتہ دے دیتی ہے۔ تو پوری زندگی ہماری اسلام پر ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ خیال رکھنا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے جوانوں کے اندر کے ایمان اور اندر کی مایا کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام پر اعتماد بحال رکھیں کہ یہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کے واسطے کچھ قرآن کریم روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں۔ فجر کے بعد اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھنے کا معمول رکھیں۔ سونے کے وقت سورہ واقعہ پڑھ کر سویا کریں، روزی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ پاؤ پارا آدھا پارا گھر میں پڑھا کریں تاکہ گھر میں قرآن کی برکتیں باقی رہے۔ مجھے معاف کرنا، ذمہ داری کی جگہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک عام سی بات یہ ہو چکی ہے کہ گھر میں قرآن پڑھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ جہیز میں بیٹی کو قرآن دیا تھا لیکن پڑھایا تو تھا نہیں۔ اب بیٹی کیا کرتی ہے، 10-15 دن گھر میں رکھتی ہے، الماری میں سجاتی ہے، جب دیکھتی ہے قرآن کے اوپر مٹی جم رہی ہے تو پھر وہ بیٹی گھر میں سے قرآن کو نکال کر امام صاحب کو دے دیتی ہے، مسجد میں رکھوا دئیو۔ اب جب ہم خود اللہ کی برکت کو، اللہ کی رحمت کو اپنے گھر سے نکال دیں اور لعنت کا اینٹینا اپنے گھر کے اوپر لگائیں اور یہ کہیں برکت نہیں آ رہی مولانا، رحمت نہیں آ رہی، دعا کرو، کہاں سے آئے گی؟ خود تو کلہاڑی ہم خود اپنے پیروں پر مار رہی ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک محبت نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے سینے میں قرآن اتار دیتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہ گھر چمکتا ہے، تو یہ جن کے سینوں میں قرآن کریم ہے وہ سینہ کتنا اللہ کے یہاں چمکتا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور جب یہ اپنے سینوں میں قرآن لیے ہوئے راتوں کو روتے ہوں گے،
یہ جب راتوں کو گڑ گڑاتے ہوں گے تو اس مہربان رب کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا علماء سے بولو رات کو اٹھ کر دعا کرو، امت کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں عوام سے کہو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے۔ یہ بیچارے طلباء علماء تو روتے ہی ہیں، یہ راتوں کو روتے ہیں تو ہم دن میں ہنستے ہیں۔ اگر یہ راتوں کو رونا بند کر دیں گے دن میں ہنسنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو رحمت کا پہلا مطلب ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مسلمان بناتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے اور آلریڈی ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس موجود رہے، اس کی فکر کی جائے، ورنہ ہم نہیں جانتے ہماری موت کس حال میں آنے والی ہے۔ کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے بہت سی موتیں ایسی بھی آتی ہے کہ بہت بڑا زمیندار ہے، 5 6 جوان العمر بیٹے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن ایک طرف مر کے پڑا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسی بھی موت آتی ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ پہلا مطلب رحمت سے دین اسلام۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں۔ دیکھو ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ ولایت یعنی اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، اور ایک ہے نبوت، نبی ہونا۔ ولایت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن نبوت نہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نبی بننا یہ بندے کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے یہاں اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میں بھی آج سے مہدی علیہ السلام ہوں، میں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبوت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ کوئی حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ 50 60 رکعتیں پڑھ لی اور نبوت مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ فتنہ گوہر شاہی ایک نیا فتنہ وجود میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کے عقائد ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ بہت بدلتا چلا جا رہا ہے، ہم 1922 میں ہی جینا چاہتے ہیں۔ ارے 2022 میں جیے، تھوڑا اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنے سوچ کے معیار کو بلند کر کے جیے، تھوڑا نظر رکھیں بچوں کے موبائل کے استعمال پر، وہ کس کو سنتے ہیں، کس کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ بچوں کی موبائل کی زندگی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہی فون اوپن کیا، سامنے جس کو بھی دیکھا، چاہے اس نے کالا لمبا سا رومال پہن رکھا ہو، سننا شروع کر دیا۔ اب یہ نہیں دیکھا عقائد کس باپ کے ہیں، وہ بول کیا رہا ہے، وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا ہمارے دل میں سے ایمان کی مایا کو نکال رہا ہے۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے، یہ تقاضا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کے موبائل یوٹیوب کی جو لائبریری ہوتی ہے وہ بھی چیک کریں کہ بچے دیکھتے کیا ہیں، وہ ہماری آنکھوں میں کچھ دھول تو نہیں ڈال رہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فتنہ گوہر شاہی یہ آج کے دور کا ایک نیا فتنہ ہے۔ ریاض احمد کر کے ایک پاکستان میں بدنام زمانہ انسان تھا، اس نے اپنے دادا کی طرف جس کا نام تھا گوہر شاہ، اس کی طرف منسوب کر کے ایک نیا دین بنایا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ریاض احمد، ابھی اس کا جو ایک چیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر ہے جو اس کے کام کو لے کر چل رہا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ریاض احمد ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب الارباب ہے۔ کیا ذہنیت بنتی جا رہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کا تصور نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر بندہ ولی بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ اور تیسرا مطلب یہ لکھا ہے، ابن جریج یہ فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اس کو قرآن دے دیتے ہیں۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، یہ کلام خدا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، کچھ نہ کچھ پڑھا کریں، اس کو سمجھے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں نا قرآن کریم ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کہتے تھے قرآن کریم ایسا پڑھو کہ زبان بھی شریک ہو، دل بھی شریک ہو، زبان بھی شریک ہو، دل بھی شریک ہو اور عقل بھی شریک ہو۔ زبان شریک کیسے ہوگی؟ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے۔ یہ قرآن کریم جتنا صحیح پڑھیں گے اتنا نورانیت دل میں آئے گی۔
اب دیکھیے زل، زل اس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پھسل جانا، اور یہی جیم سے ہو جل تو اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا ہونا، اللہ جل جلالہ۔ اب اگر وہاں زل پڑھ دیا تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ پھسل گئے، نعوذ باللہ، کتنے معنی بدل گئے۔ ہماری زبان ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، معنی بدل جاتے ہیں، تو حروف کو صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور نمبر 2، دل بھی شریک ہو، یعنی دل نصیحت حاصل کرے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، عقل شریک ہو کہ نصیحت حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے دل کے رخ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، یہ ہے تلاوت کا حق۔ تو قرآن کریم کی تفسیر جہاں ہو وہاں اپنے آپ کو بٹھانے کی فکر کریں، دین کی مجلسوں میں دوڑ کر جائیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اپنے علماء پر اور ان بچوں پر اعتماد بحال رکھیں، ان کا راتوں کو رونا، ان کا راتوں کو گڑ گڑانا ہماری یا تو تقدیر بدل سکتا ہے یا ہمارا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ عالم دین حافظ قرآن کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں علماء آتے رہتے ہیں، مدارس کا نظام ہے، اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی قدردانی نہیں ہے۔ وہ ان علاقوں میں جاؤ جہاں ہم گئے ہیں، دیہات کے علاقے جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، لوگ قرآن کریم کی ایک آیت سننے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ اللہ نے ویسا تو ہمیں محروم نہیں رکھا ہے، جب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ہمیں ادارہ دے رکھا ہے، علماء کی آمد ہے، اللہ والوں کی آمد ہوا کرتی ہے، تو ہمیں اس کی قدردانی کریں، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں عشق قرآن دے دیجئے، ہمیں عاشق قرآن بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مسلمان بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت دے دیتے ہیں۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کی تفسیر ہر کسی کی سننا شروع نہ کر دے، ہر کسی کی تفسیر سننے کی ضرورت نہیں ہے، معتبر مسلک کے علماء کی تفسیر سنیں، اپنے مسلک کے علماء سے معلوم کریں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کچھ پڑھنے کا بھی ذوق بنانا چاہیے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، ایک وقت تھا کہ یہ ہاتھوں کی انگلیاں قرآن پر پھرتی تھی، آج وہ حالت آ گئی ہے کہ قرآن تو رکھا ہوا ہے اور یہ موبائل کی اسکرین پر انگلی پھر کے دب گئی ہے۔ کیا ایک زمانہ تھا کہ مصلوں پر لوگ ایسے پڑھتے تھے جیسے کہ کوئی کمزور آدمی، مجبور آدمی کسی بڑے کے سامنے پڑھتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ مصلے بھی ایسے ہی خاموش پڑھے ہیں۔ کتنا زمانہ بدل گیا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ علماء کے سامنے ایسے باادب بیٹھتے تھے، عزت کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کا راتوں کو رونا ہماری زندگی کو بدلتا ہے، لیکن آج دوسری حالت ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، تھوڑا قرآن روز پڑھیں، قرآن کی تفسیر سنیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں عاشق قرآن بنائے۔ ایک دعا ہے جو بہت سی دعاؤں کا خلاصہ ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کر لے، اے اللہ مجھے عاشق قرآن بنا دیجیے، اے اللہ مجھے عاشق قرآن بنا دیجیے۔ بہت سی دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کر لے، اے اللہ مجھے عاشق قرآن بنا دیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے، آمین، بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔